نئے سال کا آغاز ایک دعوت فکر ہوتی ہے، جو دن گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ انسان کو روزانہ کی بنا پر اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آج میں نے کتنی نیکیاں کی، آج میں نے کتنے گناہ کیے۔ اگر نیکیاں کی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر گناہ کیے ہیں اس میں شرمندگی، ندامت، توبہ و استغفار کرنے چاہیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بہت بڑے خسارے میں ہے۔ شخص فرماتے ہیں ایک برف فروش سے میں نے اس کا معنی سیکھا۔ برف بیچنے والا کیا کہہ رہے ہیں؟ شام کا وقت ہے، صبح کی برف لے کر بیٹھا ہوا ہے اور چلا چلا کر کہہ رہے ہیں مجھ سے برف خرید لو، ورنہ شام کو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گا، میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گا۔ اگر برف بک گئی میرا فائدہ ہے، نفع آ جائے گا، اگر یہ ضائع ہو گئی تو پھر میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گا۔ فرمایا اسی طرح ایک انسان کی زندگی ہے، وہ کھرتی چلی جا رہی ہے۔ انسان اگر نیکیاں کرتا ہے تو انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس کی ایج 60 سال تھی اس کی 1 سال کم ہو گئی، جس کی اس سے کم تھی اس کی مزید 1 سال کم ہو گئی۔ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو جتنا موقع اس دنیا میں رہنے کا دیا ہے اس میں سے مزید 1 سال چلا گیا۔ تو بھائی اگر نیکی آپ نے کی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر آپ نے گناہ کیا ہے تو توبہ و استغفار کریں۔ مجھے اور آپ کو کوئی انتظار نہیں کرنا چاہیے، کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کسی مہینے کا، کسی سال کا، کسی دن کا، کسی رات کا نہیں، پتہ نہیں کس دن کب بلاوا آ جائے، ہم یہ در فانی چھوڑ کر در حقیقی میں چلے جائیں، ہم یہ دنیا کو الوداع کہہ کر چلے جائیں تو اصل زندگی میں جائیں گے، وہاں کچھ لے کر جائیں گے تو کامیابی ہوگی۔ وہاں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ کو کیا دکھائیں گے؟ اگر میرے اور آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ بینک بیلنس ہوگا نیکیوں کا، میں اور آپ پھر ہی سرخرو وہاں پر ہوں گے۔ اگر میرے اور آپ کے کھاتے میں کوئی نیکی نہیں ہوگی تو پھر وہاں پر کوئی بچانے والا بھی نہیں۔ وہاں پر تو ماں جو محبت کرتی ہے بچوں سے، اپنوں سے بے پناہ، وہ ماں بھی نیکی نہیں دے گی۔ اس لیے یہاں پر ان ماؤں کا، ان بہنوں کا احترام کریں، بڑوں کو عزت بخشیں، چھوٹوں پر شفقت کریں، نیکیاں اکٹھی کریں، اپنی آخرت کا سامان اکٹھا کریں۔ اللہ میری اور آپ کی زندگی کو قیمتی زندگی بنا دے۔ ایک حکایت میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا سبق دے کر گئے، اے فلاں شخص بلائی کے کام کرو، اپنی عمر کو غنیمت جانو، قبل اس سے کہ اعلان ہو جائے فلاں شخص دنیا میں نہیں رہا۔ اللہ، اور ایک بزرگ تھے، وہ فرما رہے تھے کہ ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے اعلان کیا کہ فلاں شخص کا نماز جنازہ 8 بجے ہے۔ جس شخص نے اعلان کیا اس کا نماز جنازہ 7 بجے ہو گیا۔ اللہ، اس زندگی کا کیا بھروسہ کرتے ہیں؟ جو اعلان کر رہا ہے نا اس کا جنازہ 7 بجے، یہ اللہ نے کب بلانا ہے کسی کو نہیں پتا۔ کون سی گھڑی، کون سا سانس، کون سا لقمہ، کون سا پانی کا قطرہ مجھے اس دنیا میں آخری نصیب ہوگا، میرے اور آپ کے علم میں نہیں۔ اس لیے ایک ایک لمحے کی قدر کریں، ایک ایک سیکنڈ، منٹ کی قدر کریں۔ جب آپ ایک ایک لمحے کی، ایک ایک سیکنڈ کی قدر کریں گے نا، اس کا اجر اللہ نے جب آپ کو دیا آپ خوشیوں سے بھر جائیں گے۔ اللہ
اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اچھی زندگی اور اچھی موت مانگنی چاہیے کہ جو دن گزرے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کی ناراضگی میں گزرے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان دنوں کے بارے میں اللہ کے ہاں پکڑ ہو۔ بھائی اگر ایسے دن گزرے ہیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جو معاف کرنے والی ہے۔ انسان خطا کار ہے، گناہ کر لیتا ہے، بھول جاتا ہے، پھر کر لیتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، لیکن جتنی دفعہ معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات عرض کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نیا سال شروع ہو گیا ہے۔ یہ نیا سال میرے اور آپ کے دل و دماغ میں ایک دستخط دے کے جا رہا ہے کہ ایک سال اور گزر گیا، یہ دن آپ کے پھر چلے گئے۔ بھائی اگر کچھ کمایا ہے مبارک ہے، اگر کچھ نہیں کمایا، کچھ نیکیاں نہیں بنائی، اخلاق اچھے نہیں بنائے، گناہوں سے دور آپ نہیں ہوئے، ابھی تک آپ نمازوں میں آپ کی پابندی نہیں آئی، ابھی تک آپ روزے، زکوٰۃ، حج، یہ جو جتنے بھی احکام ہیں ابھی تک آپ اس میں نہیں آئے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ان کاموں کا آغاز کریں، نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ فرمایا گیا نا کہ نئے سال کا آغاز آپ کو دو باتیں یاد دہانی کے لیے آتا ہے، ایک سابقہ زندگی اور ایک آنے والی زندگی۔ سابقہ زندگی میں آپ نے کیا کمایا، کیا بنایا، کیا کھو گئے، اور آنے والی زندگی میں آپ کی ترتیب کیا ہوگی، آپ نے نیکیوں کا بینک بیلنس کیسے اکٹھا کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو شریعت کے اوپر کیسے ڈالنا ہے، آپ کو ایک ترتیب بنانی چاہیے۔ اس لیے ایک نیا سال ایک دعوت فکر لے کر آتا ہے۔ زندگی میں سر انجام دیے جانے والے کاموں کی بنیادی طور پر 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مشروع کام، وہ کام جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، جو سنن ہیں، جو نوافل ہیں اور جو مستحب ہیں۔ ہم سب سے پہلے ان کاموں کی ترتیب بنائیں۔ نمبر 2 مباحات، یعنی مفید اور جائز کام۔ نمبر 3 لا یعنی امور، دنیا اور آخرت میں بے فائدہ کام۔ نمبر 4 ممنوع کام، یعنی کہ وہ کام جو حرام اور مکروہ ہیں۔ تو سب سے پہلے مشروع، یعنی کہ جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے، وہ کیا ہیں؟ فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، نوافل ہیں، مستحب ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں کی گرفت کرنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں میں ڈھالنا چاہیے۔ سب سے پہلے نماز ہے۔ نماز ہی وہ چیز ہے جو تمام چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ نماز پڑھیں گے زکوٰۃ دیں گے، نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے، نماز پڑھیں گے حج کریں گے، نماز پڑھیں گے میں اپنے آپ کو برے کاموں سے دور کروں گا، نماز پڑھیں گے جتنے بھی کام ہیں جہاد ہیں۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو تمام اعمال کو جمع کرتا ہے۔ اور بات یاد رکھیں، یہاں کسی نے ہزاروں سال بیٹھے نہیں دینا، آدم سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ دنیا کا نظام اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے چلانا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں بیکار بھوسا پیدا کیا گیا؟ تم نے تو اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ نے آپ کو کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو جس مقصد کے لیے بھیجا ہے آپ کا حق ہے کہ وہ آپ مقصد کو پورا کر کے جائیں۔ فرمان خدا بندی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ میں نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اگر آپ نے یہاں پر عبادات اللہ کی، اگر آپ نے یہاں پر نیکیاں کی،
آپ نے یہاں پر اچھے اچھے کام کیے، آپ کے اخلاق، آپ کے اعمال، آپ کا رویہ، آپ کی یہ ساری زندگی اچھے انداز سے گزری، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے بدلے میں آپ کو جزا دیں گے۔ اس انداز سے آئے، نہ جانور کو فکر ہے نہ ہمیں فکر ہے۔ اگر اس انداز سے آئے جس انداز سے دوسری مخلوق، جانور بھی تو آتے ہیں، وہ بھی تو حیوان ہیں، وہ آئے اور چلے گئے، انہوں نے کیا کمایا کیا کھویا، اسی طرح انسان بھی آیا اور چلا گیا، کیا کمایا کیا بنایا کیا کھویا۔ بھائی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو اس انداز سے قیمتی بنانی چاہیے جس انداز سے صحابہ نے حضور سے سنا اور اپنی زندگی کو قیمتی بنایا۔ اتنا قیمتی بنایا، اللہ کے نبی نام لے لے کر فرمایا کرتے تھے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ۔ حضور کے ساتھی، حضور کے صحابہ نیکیاں کرتے، اللہ کے نبی فخر کیا کرتے تھے، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ سود کا معاملہ آتا، زکوٰۃ کا معاملہ آتا، نیکی کا معاملہ آتا، جہاد کا معاملہ آتا، اپنے آپ کو پیچھے نہیں سب سے آگے پایا کرتے تھے۔ یہ نیکی کا جذبہ تھا، ان لوگوں نے زندگیاں گزاری ہیں، ہمیں ان لوگوں کی ہسٹریوں کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے اور اپنی آخرت ان لوگوں کو دیکھ کر اس حساب سے تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی، ہم سب کی زندگیوں کو کامیاب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔